میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی ازداد کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں اکثر ضدین مجتمع ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کسی انسان کی زندگی کے اندر خوشی ہے تو کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کسی کے یہاں بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، کبھی سوکھا پڑا ہوا ہے تو کبھی موسم برسات ہے، کبھی انسان صحت مند ہے تو کبھی وہ بیمار بھی پڑتا ہے، کبھی انسان امیر ہے تو غریبی بھی اس کی چوکھٹ پر آتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صحت بھی عطا فرمائی ہے اور انسان کو اللہ تعالی بیماری بھی عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بیماری کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، بیماری کے حوالے سے انسان کبھی کبھی شکایت کرنے لگتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے مجھے بیماری کیوں آ گئی؟ بیماری کو کبھی کبھی ہم بہت بڑی بلا تصور کرتے ہیں، مصیبت تصور کرتے ہیں، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماری اللہ کی رحمت ہے اور بیماری کبھی کبھی اللہ کی رحمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان بیمار پڑتا ہے اور بیمار جب وہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور جب رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے پر میں نے بیماری مسلط کی۔ وہ بندہ جو لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا بندہ جس پر تو نے بیماری مسلط فرمائی ہے، جس پر تو نے بیماری کو ڈال دیا ہے، جب بھی کوئی بندہ اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے وہ تیری حمد بیان کرتا ہے، وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں نے اسے اسی بیماری میں موت عطا کر دی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، اور اگر میں نے اسے شفا عطا کی تو اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور یہ اس حال میں بستر سے اٹھے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماری انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور لوگوں سے شکایت نہیں کرتا تو اس کے گناہ اس کے وجود سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم کے اندر درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار سے کانپ رہی تھی اور ان پر بخار کا بہت شدید اثر تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد ان کے حال کو دریافت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر وہ عرض کرتی ہے اللہ بخار میں برکت نہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے جوڑ جوڑ کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، انسان کے جوڑ جوڑ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیمار کراہتا ہے تو بیمار کی کراہ پر اللہ تبارک و تعالی اسے تسبیح و تہلیل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بیمار جب درد اور تکلیف کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے
اسے نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیمار درد کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بیمار سانس لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سانس پر اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں کہ بیماری کو ہم کتنی بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی بیماری کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں کسی بندے کو اس حال میں دنیا سے اس وقت تک کے نہیں اٹھاتا جس کی میں بخشش کرنا چاہتا ہوں، جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کو میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اسے مال، اولاد اور بیماری کی تکلیف میں مبتلا نہ کروں، یہاں تک کہ وہ ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، اور جب مجھ سے آ کر کے ملتا ہے تو اس وقت اس کے جسم پر گناہ ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم الہی کے اندر کسی بندے کا مقام اور مرتبہ مقرر ہوتا ہے، اللہ اسے کوئی عزت اور شرف عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر وہ عبادت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بیماری میں اور رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جب اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے ان مصیبتوں پر، تو اللہ رب العزت کا وہ بندہ جو عبادت کی بنیاد پر علم الہی میں اس کے لیے جو مرتبہ تھا وہ حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بارگاہ کے اندر بخار ایک مرتبہ سیاہ عورت کی شکل میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتی ہوں، میں خون پیتی ہوں، اور مجھے ملام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان گئے کہ یہ بخار ہے، یہ بیماری ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے ان کی طرف بھیج دیں جو آپ کو بہت محبوب ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی طرف آپ مجھے روانہ فرما دیں، ان کی طرف جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی طرف اسے روانہ فرما دیا۔ انصار مدینہ تقریباً 7 یا 10 دن تک کے بخار کے اندر مبتلا رہے، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مصیبت سے نجات کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور پھر انہیں شفا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد سے جب بھی انصار مدینہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں آؤ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہے۔